دفتر خارجہ کی ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کو شرکت کی دعوت ملنے کی تصدیق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جمعے کو استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات شیڈیول۔ خبر ایجنسی کے مطابق استنبول مذاکرات میں سعودی عرب، قطر، مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے، ایران سے بات چیت کامیاب ہوئی تو اچھی بات ہے، نہیں تو بہت برے نتائج ہوں گے۔ ایرانی صدر قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات پر رضامند، امریکہ کو دھمکیوں اور غیر معقول توقعات سے گریز کا مشورہ۔ یہ افغان سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں، صوبائی حکومت بلوچستان اور سول انتظامیہ کے بروقت اور مؤثر اقدامات کو سراہتا ہے اور شہداء و زخمیوں کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن یک زبان۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر مذمتی قرارداد منظور۔ حملے ناکام بننے پر سیکورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں، اگر یہ حقوق کی جنگ ہے تو شہریوں اور املاک پر حملوں کا کیا جواز ہے؟ لاپتہ افراد کے نام پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، کلبھوشن یادو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بلوچ عوام کی مدد سے ہم اس پراکسی جارحیت میں افغانستان بھارت کو شکست دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا تھا کہ انہیں پمز اسپتال سے انجیکشن لگوائیں۔ وہ اب انڈر ٹرائل قیدی نہیں بلکہ باقاعدہ سزا یافتہ ہیں۔ اگر ان کی جیل کے اندر کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو قانونی راستے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا، پی ٹی آئی دور میں رانا ثناءاللہ کی آنکھ کا علاج نہیں کرانے دیا گیا تھا، لیکن بانی پی ٹی آئی کو تمام طبی سہولیات میسر ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹروں سے کرانے کا مطالبہ۔ 3 نام بھی تجویز کر دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو خط میں اہل خانہ اور ذاتی معالجین کی عدم موجودگی میں طبی معائنے پر اظہار تشویش۔ لکھا، بانی پی ٹی آئی کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، معائنہ شوکت خانم اور شفا اسپتال کے ڈاکٹروں سے کرایا جائے۔ دنگا کیا ہوتا ہے، فساد کیا ہوتا ہے، انتشار کیا ہوتا ہے، گالی گلوچ کیسے کی جاتی ہے، عورتوں کو آوازیں کیسے کسی جاتی ہیں، کسی کی پگڑی اچھالنا کتنا آسان ہے۔ اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو ملکی املاک ہیں ان کو جلانا جو ہے وہ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ ماضی میں پاکستان نالائقی کے دور سے گزرا۔ پچھلے چند سالوں میں نوجوانوں کو فتنہ فساد کی تربیت دی گئی۔ ماضی کے چند برس میں املاک کو جلانا سکھایا گیا، سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا گیا۔ فساد اور انتشار پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریر سے خطاب۔ کہا، بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا مربوط نظام بنایا گیا۔ حکومت پنجاب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ کہ پی آئی اے کے اندر جعلی لائسنسوں کے پائلٹ بھرتی ہیں، اس ایک جھوٹی پرسپشن نے کئی 100 ارب روپے کا پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کو نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی دور میں دیے گئے ایک جھوٹے بیان نے ہوا بازی کی صنعت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ایف ٹی سی سی آئی کی پاکستان میں شفافیت اور احتساب انڈیکس لانچنگ تقریب سے خطاب۔ کہا، ایک سیاسی گروہ نے سیاسی مفادات کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا، سیاسی ایجنڈے کے لیے بیڑا غرق اور ستیہ ناز جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ ملک میں بدعنوانی میں نمایاں کمی، 67% شہریوں کا بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق۔ ایف ٹی سی سی آئی کی جانب سے کرائے گئے سروے کی حوصلہ افزا نتائج۔ 73% رائے دہندگان نے بتایا کہ انہیں کبھی رشوت دینے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ شفافیت کے اشاریے میں اسلام آباد سر فہرست
پنجاب اور پختونخوا نمایاں۔ وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی کا شکوہ۔ کہا ملکی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، معاشی اور امن و امان کی صورتحال سمیت ہر سمت حالات خراب ہیں۔ ہم نے سب پر ایک جیسا قانون لاگو کیا ہے، جو قانون کو خود سے بالاتر سمجھتا ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، کے پی اصلی حکومت میں بھی 13 سال سے کیوں پسماندہ ہو رہا ہے؟ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، بتائیں صوبے کو کیا دیا؟ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی سے تقریب کے دوران طالبہ کا دلچسپ مکالمہ۔ کہا صوبے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کا آپ نے کیا کیا؟ دوسرے صوبوں سے ہمارے صوبے کا موازنہ کیا جائے کہ ہم نے کتنی ترقی کی۔ مغفرت، بخشش اور نجات کی شب، ملک بھر میں شب برات عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں چراغاں، مساجد اور گھروں میں نفلی عبادات اور شب بیداری کا خاص اہتمام۔ رات بھر نوافل ادا کیے جائیں گے، ذکر الہی کی خصوصی محافل، حسن قرأت، حمد و نعت اور درود و سلام کی روح پرور محافل کا سلسلہ بھی جاری۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گناہوں کی معافی مانگنے میں مصروف، لوگوں کی اپنے پیاروں کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستانوں میں حاضری۔ یو اے ای نے $2 ارب قرض ایک ماہ کے لیے رول اوور کر دیا۔ پاکستان نے ایک سال کے لیے قرض رول اوور کرنے کی درخواست کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے $3 ارب اسٹیٹ بینک میں بطور سیف ڈپازٹ موجود ہیں۔ جولائی میں $1 ارب کی تیسری قسط میچور ہونے والی رول اوور متوقع ہے۔ کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں تاکہ آئندہ فصل تیار ہو سکے۔ پیپلز پارٹی لیبر ڈویژن کے انچارج چودھری منظور کا حکومت سے مطالبہ۔ کہا ہم فوڈ سیکیورٹی میں بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ وفاق اور لاہور میں بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف سکھ، چین، خوشحالی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے مشیر خزانہ پختونخوا مزمل اسلم کی ملاقات۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت فنڈز کی فراہمی، صوبے کے مالیاتی امور اور ضم شدہ اضلاع کے لیے فنڈز کے اجرا پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وفاق اور پختونخوا کے درمیان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر اتفاق۔ قومی مفاد میں مالیاتی انتظامات اور سروس ڈلیوری کو بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ مشترکہ مفادات اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ آذربائیجان نیول فورسز کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شاہین محدوف کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات۔ فریقین نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا۔ دفاعی تعاون کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پنجاب حکومت حفاظتی اقدامات، ٹرانسپورٹ کی فراہمی اور ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پتنگوں اور ڈوروں کی قیمتوں میں کمی کے لیے دیگر اضلاع سے سپلائی کی اجازت دی گئی ہے۔ بسنت کو محفوظ طریقے سے منایا جائے تاکہ آئندہ پورے پنجاب میں یہ تہوار منایا جا سکے۔ نئے تعینات آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے پنجاب پولیس کی کمال سنبھال لی۔
سینٹرل پولیس آفس آمد، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، آئی جی پنجاب کی پولیس شہدا کی یادگار پر حاضری فاتحہ خوانی کی، آئی جی راؤ عبدالکریم کی ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جی سمیت دیگر سینئر افسران سے ملاقات، کہا عوام کی جان و مال کا تحفظ اور بے لوث خدمت اولین ترجیح ہے، دہشت گردی اور ملک دشمن عناصر کے خلاف اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے، محکمے میں موجود کالی بھیڑوں کو کوئی رعایت نہ دینے کا اعلان۔ لاہور میں مین ہول میں گر کر جاں بحق خاتون کے شوہر پر تشدد، وزیر اعلیٰ پنجاب کا شدید اظہار برہمی، غلام مرتضیٰ کا میڈیکل کروانے کا فیصلہ، میڈیکل رپورٹ کے بعد مقدمہ درج ہونے کا امکان۔ امریکہ میں پاکستان سمیت 76 ممالک کے لیے امیگرینٹ ویزوں کی پروسیسنگ معطل کرنے کا فیصلہ چیلنج ہے۔ شہری حقوق کی تنظیموں کے ایک گروپ کی جانب سے نیو یارک کی عدالت میں امریکی محکمہ خارجہ کے خلاف درخواست دائر، امیگریشن قانون دہائیوں پر محیط مستحکم بنیاد کو شدید نقصان کا باعث قرار۔ سعودی عرب نے گزشتہ سال کے دوران بیرون ملک سے آنے والے تقریباً 2 کروڑ حجاج اور معتمرین کی میزبانی کی۔ سعودی قومی مرکز برائے کارکردگی سرکاری ادارہ جات کے مطابق فراہم کی جانے والی خدمات پر زائرین کے اطمینان کی شرح 90% سے زائد رہی۔